پہلے ایک کویشچن ایک بھائی نے کیا تھا کہ یہ نظر و نیاز کیا ہوتی ہے، کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کچھ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ نہیں کھانی چاہیے۔ وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ دیکھیں، نظر ہو یا نیاز ہو، نظر نیاز کا مطلب ہوتا ہے یوں مطلب جو ہمارے عرفی طور پہ اس کا مفہوم ہے، جو معاشرے میں رائج ہے، کہ کسی بزرگ کے ایصال ثواب کی غرض سے جو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے اسے نظر یا نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ جیسے امام حسین کی نیاز ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے۔ اس میں بیسک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھلایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، اس میں کسی بزرگ کی رضا کے حصول کا ارادہ نہیں ہوتا، کسی بزرگ کی بارگاہ میں قرب کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کھانا پکایا جاتا ہے، کھلایا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جاتا ہے۔ قصد و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ تک پہنچ جائے، اور اس کے لیے پھر مختلف چیزیں پکائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے رکھ کر اس کو رکھتے ہیں، پھر قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ایصالت یہ ہمارے نزدیک اگر بالکل شرعی لحاظ سے تمام قیودات کا لحاظ کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ نمبر ایک، کھانا اللہ کے لیے کھلانا، اس کی ترغیب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نمبر دو، ایصال ثواب، خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تصور دیا کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے، جیسے کسی نے پوچھا کہ اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ہو جائے گا؟ سرکار نے فرمایا بالکل ہو جائے گا۔ ایسی نفلی صدقے کے بارے میں پوچھا کہ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، فرمایا ہو جائے گا۔ اس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کے لیے ایصال ثواب کا پوچھا تو سرکار نے پانی فرمایا، اور انہوں نے روڈ کے کنارے ایک کنواں کھدوا دیا جس پہ باقاعدہ ایک تختی لگائی گئی، لی ام سعد، سعد کی ماں کے لیے، اور قصد و ارادہ یہ تھا کہ لوگ پانی پئیں گے، اس کا ثواب ہماری والدہ تک پہنچ جائے گا۔ تو ایصال ثواب بھی ثابت ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری اس میں چیز ہے سامنے رکھ کر قرآن پاک وغیرہ پڑھنا، یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، جیسے کہ نظر و نیاز بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کریں تو اچھا ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب سامنے رکھنا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بڑھانے کے تقریباً جتنے بھی معجزات ظاہر فرمائے اللہ کی عطا، اللہ کے حکم سے، اس میں طریقہ کار یہی رکھا کہ کھانا سامنے رکھا، اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور پھر فرمایا کھاؤ، تو اس کھانے میں برکت ہو گئی۔ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سرکار تشریف لے گئے، لعاب دہن اقدس ڈالا اور وہ ہزاروں کو کھانا پورا ہو گیا۔ ایسے حضرت ابو طلحہ نے دعوت کی، سرکار نے روٹی تھی تھوڑی سی اور گھی تھا، 2-4 آدمیوں کے لیے کافی تھا، سرکار نے ان کو سامنے رکھا اور جو کچھ پڑھنا چاہا تھا پڑھا، اور پھر فرمایا کھاؤ، تو وہ کثیر لوگوں کو پورا ہو گیا۔ 10-10 کر کے آتے رہے لوگ، کھاتے رہے، اور کثیر 80 کے قریب لوگ تھے، ان کو پورا ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اس سنت کی ادائیگی کے قصد و ارادے سے کھانا پکا کے اپنے سامنے رکھ کر کچھ قرآن وغیرہ تلاوت کر لیتا ہے، اور قصد و ارادہ یہ ہے کہ اس میں کھانے میں برکت پیدا ہو جائے، تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ چوتھی ایک آخری جو قابل توجہ بات بھی ہے، اور جس پہ بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ جی یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہے، تو اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا، اور جس پر غیر اللہ کے نام کو لے لیا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے قرآن عظیم میں ایک جگہ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی اور وہ بھی منع ہے کہ جس پر اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا ہو، تو لہٰذا کہتے ہیں چونکہ اس پر بھی اللہ کے غیر کا نام لے دیا گیا، لہٰذا یہ کھانا بھی حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دائرہ ادب میں رہ کر بغیر کسی کی نمائندگی کرتے ہوئے جو حق شرع ہے، یہ حق مسئلہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ یہاں ہے ماں وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو پکارا گیا ہو اس پر اللہ کے غیر کو، تو یہاں ماں سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں، جتنے بھی مفسرین کی تفسیریں اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو 99% مفسرین یہی کہیں گے یہاں ماں سے مراد جانور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کفار کے رد میں نازل فرمائی تھی، اور کفار کا طریقہ یہ تھا کہ یہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، اور ان جانوروں کو لٹا کے پھر یوں کہتے تھے لات کے نام پر
عزا کے نام پر، منات کے نام پر اور ذبح کر دیتے تھے۔ تو گویا کہ بوقت ذبح وہ اس ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام پکارتے تھے، نہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ یہ جانور کھانا بھی حلال نہیں ہوگا جس پر بوقت ذبح اللہ کے غیر کے نام کو پکارا گیا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم ماں سے مراد خاص ذبیحہ نہیں لیتے، بلکہ ہر چیز ماں سے مراد جو ہوتا ہے، تو جو میں تمام دنیا کی چیزیں آ جائیں گی کہ جس چیز پر اللہ کے غیر کے نام کو پکارا جائے وہ منع ہوگا۔ لہذا نیاز پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا گیا، جسے کہا گیا منسوب کر دی گئی کہ فلاں کی نیاز فلاں کی، تو یہ بھی حرام ہوگی۔ اگر یہ والا معنی لے لیا جائے تو دائرے میں رہ کے سوال ضرور ہونا چاہیے کہ یہ بتائیں، ایک قربانی کا جانور ایک شخص لے کر آیا، کوئی پوچھتا ہے یہ کس کا جانور ہے، تو کیا کہے؟ اگر یہ کہیں کہ جی اللہ کا جانور ہے تو یہ تو کوئی کہے گا اللہ کا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں۔ لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو قربانی کے جانور لایا ہوتا ہے اس شخص کا نام اس پہ لیا جاتا ہے، جی اکرم صاحب کا جانور ہے، یہ افضل صاحب کا جانور ہے، بتائیے اس جانور پر غیر اللہ کا نام پکار لیا گیا، اب اس کا کھانا حرام رہے گا یا حلال رہے گا؟ اگر آپ کہیں گے حلال رہے گا تو بتائیے پھر آیت کا مفہوم تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے، تو پھر کیسے یہ حلال ہو جائے گا؟ تو قربانی کے جانور کو کسی شخص کی طرف منسوب کر دیا جائے وہ حلال رہے، کھانے کو اللہ کے لیے بنا کر صرف ایصال ثواب ظاہر کرنے کے لیے کہ کس کے نام کیا گیا ہے اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے تو حرام ہو جائے، یہ کیوں؟ وجہ فرق بتائیے۔ اور خصوصاً جب آپ دیکھیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کنویں کے اوپر نیم پلیٹ لگوا دی ایک طرح سے لِأُمِّ سعد، سعد کی ماں کے لیے، تو وہ بھی تو اس ایصال ثواب کو منسوب کر رہے ہیں اپنی والدہ کی طرف۔ تو اس کنویں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی والدہ کا یا اپنا نام لکھوا دینا، بتائیے یہ بھی تو غیر اللہ کا نام اس کی طرف منسوب ہوا، یا اس کنویں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ایک طرح سے، تو اس کا پانی پینا حلال رہا یا حرام رہا؟ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے۔ ہم جواب کا خلاصہ بھی یہ پھر بیان کر دیتے ہیں کہ نظر نیاز کرنا یہ مستحب عمل ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے گناہ نہیں ہے۔ اور اس کا صحیح کانسیپٹ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کھانا بنائیں اور صرف قصد و ارادہ یہ ہو کہ کسی اللہ کے نیک بندے کو ہم ثواب ایصال کر رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا سامنے رکھنا بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، آپ بس دل میں ارادہ کر لیں وہ نیاز بن جائے گی۔ سامنے رکھنا کوئی لازم ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی رکھے سنت کی ادائیگی کی نیت سے اور قرآن بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس پہ تفسیر حاصل میں نے گفتگو کر لی ہے تو مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔